افغانستان کیسے اکنامکلی سٹیبل ہوتے جا رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد ہر روز افغانستان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چونکا دینے والی خبر ضرور آتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ پچھلے سال افغانی کرنسی کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ بہترین طور پر پرفارم کرنے والی کرنسی قرار دیا گیا تھا۔ مختلف عالمی تجزیہ نگاروں اور ماہرین کے مطابق افغانستان تیزی سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور بہت سارے پروجیکٹس شروع کرا جا رہا ہے اور کافی پروجیکٹس پر کام تو تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ان دعووں میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں، ان تمام باتوں کو ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر افغانستان کی اس اچانک کامیابی کے پیچھے آخر کون سی وجہ ہے جو انہیں اس وقت دنیا میں طاقت کے ایوانوں میں ایک بڑا اور ایک اہم کھلاڑی بننے میں مدد کر رہی ہے۔ ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ دنیا میں اس وقت وہ کون سی معاشی اور ملٹری سپر پاورز ہیں جو اس وقت طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستو اگر چینل پر نئے ہوں تو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو سپر کار کا بنانا ہو یا افغانستان کا ترکمانستان سے ٹیپئی نامی گیس پروجیکٹ کی دوبارہ سے بحالی ہو، افغانستان میں سب سے بڑا کینال بنانے کا آغاز ہو یا دیگر ایسے بہت سارے منصوبے ہوں، یہ تمام کے تمام منصوبے پہلے 2 سالوں میں افغان حکومت نے اناؤنس کیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے 2 سالوں سے افغانستان پر طالبان کا پوری طرح سے قبضہ ہو چکا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر طالبان کے پاس اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آیا ہے؟ یہاں تک کہ طالبان نے گزشتہ حکومتوں کا بجلی کے سلسلے میں لے لیا ہوا 750 ملین کا قرض بھی واپس ادا کر دیا۔ تو طالبان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور انہیں یہ پیسہ کون دے رہا ہے؟ ہماری آج کی ویڈیو کا یہی مین پوائنٹ ہے۔ آگے بڑھنے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان سینٹرل ایشیا میں لوکیٹڈ ہے۔ سینٹرل ایشیا میں ہونے کی وجہ سے افغانستان کو ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بالکل نزدیک سینٹرل ایشیائی ممالک کے ساتھ ساتھ عرب ممالک بھی موجود ہے۔ یہ تمام کی تمام عرب ریاستیں جن میں قطر، عمان، کویت، عراق اور سعودی عرب وغیرہ شامل ہے، یہ سب کے سب بڑے امیر ممالک ہیں اور ان کی یہ امیری، یہ پیسہ یہاں سے نکلنے والے بلیک گولڈ یعنی کالے سونے کی وجہ سے ہیں۔ یہ کالا سونا کیا ہے؟ یہ وہ معدنیاتی تیل ہے جو اس وقت پوری دنیا کی اکانومی میں بہترین رول ادا کر رہی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے اس تیل کی بہت اہمیت تھی اور آج بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی وقت تمام کے تمام عرب ممالک انتہائی غربت کے عالم میں رہتے تھے، لیکن آج 100 سال بعد انتہائی ترقی یافتہ ممالک بن چکے ہیں اور انہیں معاشی اور ملٹری امداد دینے والا سپر پاور ملک امریکہ ہے۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر افغانستان میں ان میں سے کون سا فیکٹر کام کر رہا ہے؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ افغانستان میں یہ دونوں فیکٹرز ہی کام کر رہے ہیں۔ آنے والے دور میں دنیا بھر کی معیشت برقی توانائی یعنی الیکٹریسٹی پر شفٹ ہو رہی ہے اور دنیا بھر میں الیکٹرک کارز کا رجحان بھی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا میں اب تک تقریباً درجن ممالک تو ایسے ہیں جہاں پر مکمل طور پر الیکٹرک کارز ہی چل رہے ہیں اور پیٹرول یا ڈیزل کاروں کا رجحان ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے آنے والے دور کا بلیک گولڈ پیٹرولیم نہیں بلکہ لیتھیم ہوگا۔ لیتھیم پیریاڈک ٹیبل کا چوتھا عنصر اور دنیا بھر میں پائے جانے والا نہایت نایاب دھاتی ایلیمنٹ ہے جو بیٹریز کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنی نایابی کی وجہ سے لیتھیم دنیا بھر میں کافی مہنگا ہے اور اسی کامیابی کی وجہ سے پرانی بیٹریز میں لیتھیم کو نکال کر ریسائیکل کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ البتہ افغانستان دنیا بھر میں وہ واحد ملک ہے جس سے اس کی لیتھیم ذخائر کی وجہ سے دنیا کا سعودی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ افغانستان میں لیتھیم کے لیے بہت وسیع ذخائر موجود ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ افغانستان میں قدرتی گیس اور معدنی آئل کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ افغانستان میں جاری تقریباً 2 دہائیوں سے امریکی جنگ کے باوجود طالبان کو مکمل طور پر یہاں سے ختم نہیں کیا جا سکا اور طالبان ایک بار پھر سے پوری قوت کے ساتھ واپس آئے۔ طالبان اس وقت افغانستان پہ حکمران ضرور ہے لیکن ٹیکنالوجی کے استعمال میں بہت انجان ہے۔ یہ تقریباً ویسی ہی صورتحال ہے جو 100 سال پہلے عرب ممالک کی تھی۔ عرب ممالک کی سرزمین پر تیل تو موجود تھا لیکن انہیں نہ تو نکالنے کا طریقہ آتا تھا اور نہ ہی اس کو استعمال کرنے کا۔ اس دور میں امریکہ اور برطانیہ نے اپنی اپنی کمپنیاں ان ممالک میں بیچی جنہوں نے یہاں سے تیل نکالا اور اس کے بدلے پیسے دیے، جس کی وجہ سے یہ ممالک امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے۔ دوستو کچھ ایسی ہی صورتحال آج کے افغانستان کی بھی ہے۔ افغانستان پہ قابض حکمران ٹیکنالوجی سے کافی دور ہیں لیکن آخر وہ یہاں پہ حکمران ہیں اور ان کے پیچھے ہونے کا فائدہ اس وقت دنیا میں موجود ایک بہت بڑی سپر پاور اٹھا رہی ہے جسے ہم چائنا کے نام سے جانتے ہیں۔
दोस्तों चाइना इस वक्त इंतहाई तेज रफ्तारी से अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों में इन्वेस्ट कर रहा है। इसके साथ साथ चाइना अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम के बेशुमार टेके भी हासिल कर चुका है और जल्दी लिथियम के तमाम ज़खायर पर चाइना का कब्जा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना की मईशत इस वक्त अमरीकी मईशत से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और मुस्तहकम है, इसलिए चाइना धड़ाधड़ सैकड़ों मिलियन डॉलर्स तालिबान के हवाले किया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में चाइना के पास दुनिया के अंदर मौजूद सबसे ज्यादा कुदरती ज़खायर मौजूद हो और दुनिया भर में चाइना की मुनाफी कायम हो। वैसे भी इस वक्त चाइना दुनिया भर में सबसे ज्यादा लिथियम के ज़खायर रखता है और इसके साथ साथ वो एक लिहाज से वो दुनिया की दूसरी बड़ी लिथियम सप्लाई चुन पर कब्जा भी कर रहा है, जिसका नाम अफगानिस्तान है। अगर चाइना अफगानिस्तान के अंदर मौजूद लिथियम पर कब्जा कर लेता है तो एक लिहाज से पूरी दुनिया में चाइना की इजारादारी कायम हो जाएगी और वो अपनी मर्जी के रेट पर लिथियम की खरीदो फरोख्त करेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल का मंजरनामा कैसा होगा। वैसे भी पिछले 3-4 साल से अमेरिकी मईशत एक के बाद एक झटके से गैर मुस्तहकम होती चली जा रही है। पिछले 2 सालों से अमेरिका के 20 से ज़ायद बैंक्स दिवालिया हो चुके हैं। बहुत सारे मुआशी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में किसी भी वक्त बेरोजगारी का एक नया तूफान खड़ा हो सकता है, जिससे पूरी अमेरिकी मईशत को एक जोरदार झटका लगेगा। इसके साथ साथ दुनिया भर में मुख्तलिफ जंगों में अमेरिकी मुदाखलत अमेरिकी इकोनॉमी को मजीद नुकसान पहुंचा रही है। इस हवाले से अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो इस वक्त दोबारा सदारती दौड़ में हिस्सा ले चुके हैं, इन्होंने जो बाइडन, जो अमेरिका के मौजूदा सदर हैं, इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका का दुनिया भर में जारी मुख्तलिफ जंगों में बिलावजह पंगा लेना अमेरिकी मईशत को कमज़ोर करने का सबब बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में ये कहा है कि अगर मैं सदारती इलेक्शन जीत गया और दोबारा पावर में आ गया तो मैं सबसे पहले यूक्रेन की इमदाद पर पाबंदी लगाऊंगा और अमेरिका को नेटो के इतिहाद से निकालूंगा, क्योंकि अमेरिका अपनी हिफाजत खुद कर सकता है तो बाकी दुनिया को भी इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने दुश्मनों से अपनी हिफाजत खुद करे। दोस्तों अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप एक खास नस्ल परस्त किस्म के इंसान हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अमेरिका की आलमी तानेदार बनने की ख्वाहिश को भी पूरी शिद्दत के साथ रद्द करते हैं। फ्री इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं और निकी हेली, जो रिपब्लिकन पार्टी की दूसरी उम्मीदवार थी, इन्हें काफी बड़ी मार्जिन से शिकस्त हुई और वो इलेक्शन से दस्तरबरदार हो गई। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अमेरिका के अगले सदर डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की माशी और जंगी मुआवजों पर पसपाई चाइना को तेजी से आगे बढ़ने का मौका देगी और अपने कुदरती वसाइल के साथ साथ अफगानिस्तान के कुदरती वसाइल पर भी चाइना काबिज हो जाएगा। क्या चाइना अफगानिस्तान की लिथियम पर कब्जा कर सकता है कि नहीं? अपनी राय जरूर दीजिए।